سورہ جمعہ کی یہ جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز پڑھ لی تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ذکر کثیر کرو، خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کو اپنا بزنس تجارت چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جانا ہے، لیکن جب نماز ادا کر لی تو پھر ایسا نہیں کہ آپ بس اسی نورانی ماحول میں، اسی روحانی ماحول میں بیٹھ جائیں، بلکہ اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ زمین میں پھیل جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تاکید کی گئی کہ اللہ کو خوب یاد کرو، یعنی ذکر کرو۔ ذکر کے یہاں دو مطلب ہیں، ایک تو مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے مسجد میں تھے وہاں آپ خدا کو یاد کر رہے تھے، تو آپ صرف مسجد میں ہی خدا کو یاد نہ رکھیں، آپ مسجد میں ہوں تب بھی خدا کو یاد رکھیں، اور آپ مسجد کے علاوہ مارکیٹ میں ہوں یا دکان میں ہوں، کہیں بھی ہوں، وہاں پر بھی آپ خدا کی یاد سے غافل نہ ہوں، ایک بات۔ اور ایک ذکر کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غافل نہ ہوں، خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھو، یعنی آپ جو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں ان سارے ٹرانزیکشن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرو، کون سی ڈیل شریعہ کمپلینٹ ہے، کون سی ڈیل شریعہ کمپلینٹ نہیں ہے، کہاں شریعت اجازت دیتی معاملہ کرنے کی، کہاں شریعت منع کرتی ہے، ان ساری چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا رہے گا۔ اللہ کو یاد رکھنے کا یہ مطلب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یعنی ہماری جو شریعت ہے وہ دونوں کو بیلنس میں لے کر چلتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے، آپ خدا کو یاد کیجیے اور بس یہی کام کرتے چلے جائیے، صرف یہی لوگ قابل تعریف ہیں، یہی لوگ اچھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو یہ کام بھی کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور آپ کو دنیا کو بھی مینیج کر کے چلنا ہے، آپ کو ورلڈلی میٹرز کو بھی اچھے سے مینیج کر کے چلنا ہے۔ تو ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو تجارت کرتے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، لیکن ان کی تجارت، ان کی بزنس ان کو خدا کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کر رہی، تو وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو دونوں کام کر رہے ہیں، وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو یاد بھی رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف تجارت بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا معشر التجار ان ھذا البیع یحضرہ اللغو والحلف فشوبوہ بالصدقہ، کہ ظاہر ہے آدمی جب مارکیٹ میں بیٹھا ہو تو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ملنا، بھائی مسجد میں مثال کے طور پر آیا تو اس کو اللہ کو یاد کرنا ہے اور اس کو اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، اور مارکیٹ میں تو ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کبھی کوئی لغو بات ہو گئی، کبھی کوئی فضول بات ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشوبوہ بالصدقہ، تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ صدقہ کر دیں، آپ کو یہ چاہیے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، کیونکہ صدقے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو جیسے وہاں آپ نے پڑھا نا کہ رمضان کے آپ نے روزے رکھے، اور روزے رکھنے کے بعد آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صدقہ فطر ادا کریں، تاکہ اگر روزوں کے اندر کوئی کمی ہو گئی، روزوں کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی تو صدقہ فطر کے ذریعے وہ پوری ہو جائے گی۔ ایسے ہی آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ صدقہ کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اچھا، ہم نے ایک بات یہ عرض کی کہ اسلام میں آپ نے یہ دیکھا کہ دنیا اور دین دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے مولانا رومی نے کہا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے، یعنی وہ دنیا جس کی مذمت آئی ہے، وہ دنیا جس کو برا قرار دیا گیا ہے کہ ہر کے از خدا غافل کنت دنیا، جو چیز تم کو خدا سے غافل کرے وہ دنیا ہے، یعنی وہ ہے چیز جس کی برائی بیان کی گئی ہے۔ باقی آپ تجارت کر رہے ہیں تو یہ وہ والی دنیا نہیں ہے جس کی برائی بیان کی گئی ہے، آپ بہت اچھے مکان بنا رہے ہیں تو یہ وہ دنیا نہیں ہے جس کی برائی بیان، اگر یہ ساری چیزیں آپ کو خدا کی یاد سے غافل کر رہی ہیں، آپ کے اندر بڑائی کا احساس پیدا کر رہی ہیں، تو تب بری ہیں۔
برخلاف آپ دیکھیں کہ عیسائیوں نے، کرسچن لوگوں نے جو چیز ایجاد کی تھی، انہوں نے مناسٹزم ایجاد کیا تھا، رہبانیت، کہ اگر آپ کو خدا کا قرب پانا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، تو آپ دنیا چھوڑ دیجئے۔ اور یہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ملتا ہے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہو جائے، یہ آسان ہے۔ کس سے؟ کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی ان کے یہاں یہی تصور تو ہو یعنی بہت ممکن ہے کہ جتنی بھی کتابیں آسمانی ہیں قرآن پاک کے علاوہ، ان میں موڈیفیکیشن ہو گیا، لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دی، بدلاؤ کر دیا۔ قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی نہ موڈیفیکیشن ہو سکتا ہے اور نہ کوئی کمی، نہ کوئی زیادتی ہو سکتا ہے اس کے اندر انہوں نے بدلاؤ کیا ہو، لیکن یہ چیز ان میں پائی جاتی ہے اب بھی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہو جائے، یہ آسان ہے کہ ایک امیر آدمی جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن اسلام میں آپ دیکھتے ہیں، اسلام میں تو یہ بتایا گیا، آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیم کیا ہے؟ غنی، مالدار ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں۔ اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ کرام ہیں، اس میں سے زیادہ تر صحابہ کرام مالدار ہیں۔ تو اسلام میں بس یہ بتایا گیا کہ آپ کو حلال اور حرام کا خیال رکھنا ہے، کہاں کیسے ارن کرنا ہے اور کیسے اسپینڈ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، آپ خوب دولت کمائیے، آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔